بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہارے نقشے بنائے، پھر ہم نے ملائکہ سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گرے مگر ابلیس یہ سجدہ والوں میں نہ ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ سورۃ قریمہ میں ہے کہ اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہارے نقشے بنائے، پھر ہم نے ملائکہ سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، وہ سب سجدے میں گرے مگر سوائے ابلیس کے یہ سجدہ والوں میں نہ ہوا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ شرف عطا فرمایا کہ زمین میں ان کو اپنا خلیفہ بنایا اور تمام فرشتوں سے ان کو سجدہ کروایا۔ ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو صورت دی، یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو ایک خاص صورت اور خاص صفت عطا کی۔ پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ سب نے حضرت آدم علیہ السلام کا رتبہ پہچان لیا مگر ابلیس نے تکبر کیا۔ یہاں سے ایک اور عظیم نعمت یاد دلائی جا رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی تمام اولاد پر عطا فرمائی، اور یہ نعمت ایسی ہے کہ صرف یہی نعمت ادائے شکر کے لازم ہونے کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، یہاں یا تو یہ مراد ہے کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کی پشت میں ان کی اولاد کی صورت بنائی، یا یہاں حضرت آدم علیہ السلام ہی کا تذکرہ ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی صورت بنائی اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی قدر و منزلت اور ان کی فضیلت بیان کرنے کے بعد بنی آدم علیہ السلام کو تنبیہ کی ہے کہ ان کا سب سے بڑا دشمن ابلیس ہے جو آدم علیہ السلام کی ابتدائی آفرینش ہی سے ان کے اور ان کی اولاد کے خلاف حسد کی آگ میں جلتا رہا ہے اور انہیں دینی اور دنیاوی طور پر نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا ہے، اس لیے اسے بچنا لازم ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے مٹی سے بنایا اور ہم نے تم کو پیدا کرنے کا سامان شروع کیا، یعنی آدم علیہ السلام کا مادہ بنایا، اسی مادے سے تم سب لوگ ہو، پھر مادہ بنا کر ہم نے تمہاری صورت بنائی، یعنی اس مادے میں آدم علیہ السلام کی صورت بنائی، پھر وہی صورت ان کی اولاد سے چلی آ رہی ہے۔ یہ نعمت ایجاد ہوئی، پھر جب آدم علیہ السلام بن گئے اور انسان کی شکل دے کر اس میں روح پھونکی اور علوم اسما سے مشرف ہوئے تو ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو اب سجدہ کرو۔ یہ نعمت اکرام ہوئی تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا اور اس نے تکبر کیا، اور بلا شبہ ہم نے تمہارا خاکہ بنایا، تمہیں پیدا کیا۔ اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہی ہیں کیونکہ مٹی کے خلاصے سے تو وہی پیدا ہوئے ہیں جبکہ ان کی اولاد نطفے سے پیدا ہوئی ہے۔ ارشاد فرمایا ترجمہ: جس نے اچھا بنایا ہر چیز کو جو اس نے پیدا کی، اور انسان کی پیدائش تھوڑی سی مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل ایک حقیر پانی کے خلاصے سے بنائی، پھر اسے درست کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی، اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ اور فرمایا ترجمہ: اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس وہ جنوں میں سے تھا، سو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔
ایک چھوٹی سی دعا جو میں ضرور کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائیں، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں ایک اور صالحین اولاد عطا فرمائیں، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائیں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔